رکوع اور سجدہ اتنا تیز کیا جاتا ہے کہ ابھی پچھلی مجلس کے اندر ہم نے بتایا کہ ایک بار میں فجر کی سنت پڑھ رہا تھا، میں آخری رکعت کے اندر سجدے میں تھا یا تشہد میں بیٹھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ فجر کی سنت پڑھنا شروع کیا. میں ابھی تشہد پورا نہیں کر پایا کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ گیا. دیکھیں کتنی تیز اسپیڈ سے نماز پڑھی ہے اس نے کہ میں ابھی تشہد مکمل نہیں کر پایا، صرف تشہد کی مقدار میں اس نے 2 رکعت مکمل کر لی. آخر اس نے کون سا رکوع کیا ہے اور کون سا سجدہ کیا ہے؟ سجدے کے اندر کم سے کم اطمینان سے اتنی دیر ٹھہرے کہ ایک بار سبحان ربی العظیم کہہ لے. یہ نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. آپ نے فرمایا کہ 3 بار سبحان ربی العظیم یہ کیا ہے؟ کم سے کم کہنا چاہیے انسان. یہاں تو ایک بار بھی انسان مکمل نہیں کر پاتا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کہہ رہا ہے. اس کے بعد اس نے انہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ نماز تم کتنے دن سے پڑھ رہے ہو؟ تو کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں میں. کہا کہ اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے خلاف ہوگا، یعنی تمہاری کوئی نماز 40 سال سے اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل کیا جائے، اچھی طریقے سے کیا جائے. 9ویں چیز جس کے اندر عمومی طور پر لوگ مبتلا ہیں، شاید ہی نہیں بلکہ میں فلاں سارے لوگ مبتلا ہیں، کہ انسان کے اندر خشوع اور خضوع نہ پایا جائے. خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ خشوع کے معنی خوف اور ڈر کے ہوتا ہے، خضوع کے معنی ذلت اور مسکنت کے ہوا کرتا ہے. یعنی انسان اس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑا رہے، ایسا معلوم ہو کوئی مجرم بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اسے خطرہ رہے کہ کب اس کا مالک اس کی گرفت کر لے. یہی چیز نماز کی روح ہے. بغیر خشوع اور خضوع کے انسان کی نماز روح بے جسد بے روح کے ہے. وہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو، بتائیے اس کی دنیا میں کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت ہے اس کی؟ کوئی قیمت نہیں. اسی طریقے سے وہ نماز جس نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا، وہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کسی کی نماز کو اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کی نماز کو اس کا 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کی نماز کو اس کا 7واں حصہ ملتا ہے. آخر فرمایا کسی کی نماز کو اس کا 4/3 ملتا ہے، کسی کی نماز کو اس کا 1/2 حصہ ملتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پوری نماز کیوں نہیں لکھی جاتی؟ اس لیے خشوع اور خضوع کے اندر کمی رہا کرتی ہے. اور ہر انسان کو اس کی نماز کا اتنا حصہ ملتا ہے جتنا حصہ وہ نماز میں دل لگاتا ہے. آج تو صورتحال یہی ہے کہ امام کی کئی رکعت ہوئی، پوری صف کے اندر اگر امام بھول جاتا ہے تو پوری صف کے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہاں کسی کو نہیں معلوم ہے کتنی رکعت نماز پڑھے گی. ہے صورتحال کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے نماز خشوع اور خضوع غائب ہے. یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے کہ پوری صف موجود ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پوری صف میں کسی کو یقین نہیں ہے کہ امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھی کتنی چھوڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے خشوع اور خضوع کے اندر کمی پائی جا رہی ہے. تو خشوع اور خضوع ساتھیوں نماز کی روح ہے. انسان جب کھڑا ہو تو پہلے تو خوف لاحق ہو اسے، دوسرے بالکل عاجزی اور مسکرت کی حالت میں ہو. ایک نہیں، کبھی ایک پیر پر کھڑا ہوتا ہے اور کبھی دوسرے پیر پر کھڑا ہوتا ہے. کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب نے لمبا تو نہیں کر دیا. بسا اوقات میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، کبھی قرات لمبی ہو گئی تو پیچھے سے لوگ کھانسنا شروع کر دیتے کہ آج قرات لمبی ہوتی جا رہی ہے. کبھی اگر تشہد لمبا ہو گیا تو کھانسنا شروع کر دیتے ہیں. سوچو کہاں کس کے سامنے تم کھڑے ہو. ذکر اور اذکار کے اندر مشغول رہو، قرآن پڑھا جاتا ہے سنو غور سے. یہ نہیں کہ نماز کے اندر صرف ایک ڈیوٹی دینے کے لیے حاضر ہو گئے ہو بس. یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. یہ نماز تو یہ ہے کہ وہ نماز خود بندے کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے اور وہ نماز کہتی کہ اے اللہ کے بندے، جس طریقے سے تو نے میری بے عزتی کی ہے اسی طریقے سے اللہ بھی تجھے بے عزت اور رسوا کرے. ذرا سوچیں، ایک مہمان آپ کے یہاں آئے
اور آپ اس سے اچھی طریقے سے بات نہ کریں، اسے مجلس کے اندر بیٹھا کر کے آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس اندر جا کر کے بیٹھیں تو وہ مہمان آپ کے بارے میں کیا تصور لے گا؟ آپ سے راضی ہوگا؟ قطعاً راضی نہیں۔ تو چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ حاضر ہیں لیکن آپ کا دل دکانوں اور بازاروں میں ہے، تو وہ نماز کہاں اللہ کے نزدیک مقبول ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج لوگوں کے اندر سے غائب ہو گئی ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کا لحاظ نہیں کرتے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہا کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور جب بندے کی توجہ نماز سے ہٹی ہے تو اللہ کی توجہ بھی بندے سے ہٹ جایا کرتی ہے۔ اور 10ویں چیز ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کیا ہے کہ نماز ہماری مقبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض گناہوں کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض گناہوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو ہدیہ دیں، ذرا غور کریں گے، آپ قیمتی سے قیمتی ہدیہ ہو، قیمتی سے قیمتی ہدیہ ہو، آپ اسے دیں اور دیتے ہوئے 2-4 گالی بھی اس کو سنا دیں تو آپ کی ہدیہ قبول کرے گا؟ وہ بتائیں، قبول کرے؟ کسی کو ایک گاڑی ہی کیوں نہ آپ دیں، لیکن گاڑی دینے سے پہلے اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے خاندان کو برا بھلا گالی سناتے رہیں، اور جہاں کہیں دکھائی جائے کہ دیکھو یہ نالائق آج مجھے آنکھ دکھاتا ہے، ہم نے اس کو یہ گاڑی دی ہے، تو آپ کی اس ہدیے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایک طرف آپ نماز پڑھیں، دوسرے رب کی نافرمانی کرتے رہیں، تو وہ نماز کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے قبول ہے؟ اور بعض چیزوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے صاف صاف بعض گناہوں کی نشاندہی کی ہے کہ وہ گناہ انسان کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ساتھیو، اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں لوگ آج توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، تم لوگ گناہ سے بچو اس لیے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج لمبی لمبی دعائیں مسلمان کرتے ہیں، حرم شریف کے اندر جب دعا ہونے لگتی ہے لوگوں کی ہچکیاں بن جایا کرتی ہیں، داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں، سجدے میں جاتے ہیں وہاں آنسو گر جایا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس میں رونے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو